4 باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا ایمان کامل کرنا چاہتے ہو، ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، 4 کام کر لو، بڑے آسان کام ہیں. من اعطا للہ و منع للہ، کہ جس شخص نے اگر کسی کو کچھ دیا تو اس وجہ سے دیا کہ چونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں، اور اگر کسی نے کسی سے کچھ روک لیا تو اس لیے روک لیا کہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اس لیے میں اسے روک رہا ہوں. اگر کسی سے محبت کی تو اس لیے محبت کی کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، نیک بندہ ہے، اس لیے میں اس سے دوستی کر رہا ہوں. اور اگر کسی سے نفرت کی تو اس لیے کی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں اس سے نفرت کرتا ہوں. فرمایا کہ 4 کام اگر کسی نے کر لیے تو فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، ایمان مکمل ہو جائے گا. محبت کسی سے کرنی ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کر رہا ہوں. نفرت کسی سے کرنی ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ چونکہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں اس سے نفرت کر رہا ہوں. اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے. آپ لوگ برا نہ محسوس کیجیے گا، کوئی ہر دوست باز یہ نہ سوچتے ہوں کہ میں ہر جمعے گھما پھرا کر بات یہاں پہ کیوں لے آتا ہوں. میں اس لیے لے آتا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں اس حوالے سے، بہت، یعنی اخلاقی گراوٹ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہے. اتنے ہم لوگوں کے اندر سے احساس اور اخلاقیات نام کی چیز ختم ہو چکی ہوئی ہے. پتہ نہیں ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں، یہ پتہ نہیں اللہ اس دعوے کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اتنا ہم لوگ نیچے پستیوں میں جا چکے ہوئے ہیں. صرف کیا ہے کہ جی یہ میرے مسلک کا نہیں ہے اس لیے یہ کافر ہے، یہ گستاخ ہے. یہ میری سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے اس لیے یہ بے ایمان ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے، تو یہ فلانا ہے، تو یہ ڈمکانا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی کدھر کو جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارا تعلق نون لیگ کے ساتھ تھا یا پی ٹی آئی کے ساتھ تھا یا پی 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 کے ساتھ تھا. یہ تو سوال ہونا ہی نہیں ہے. اللہ نے تو یہ تم سے پوچھنا ہے کہ جو میرا نبی دین لے کر آیا تھا اس کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا، چاہے وہ پی 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 والا ہو، چاہے وہ نون لیگ والا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیوں اپنے اعمال کو خراب کرنے پہ ہم لوگ تلے ہوئے ہیں؟ ایک زبان سے نکلا ہوا بول ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ایک زبان سے نکلا ہوا بول صحیح ہو، حق کا ہو، تو شاید وہ ہمیں اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبے میں بہت اونچا لے جائے، اور ایک زبان سے نکلا ہوا بول شاید اتنا خطرناک ہو کہ وہ ہمیں پستیوں کی پستیوں میں لے جائے، ذلتوں میں گرا دے، گہرائیوں میں لے جائے، اور ہم اس کا پھر مداوع نہ کر سکیں. اس وقت کے آنے سے پہلے خدا را یہ میرے ہاتھ آپ کے سامنے جڑے ہوئے ہیں. سیاسی پارٹیاں جس کے ساتھ تعلق ہے بھائی کرو سپورٹ، ووٹ بھی اسے دو، سب کچھ اس کو دو، لیکن ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ کوئی بہت آپ نے کوئی تیر مار لیا اور دوسرے کو جاہل قرار دے دیتے ہو، بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے، دوسرے کو آپ کرپٹ یا بدعنوان قرار دے دے تو اس نے جو کیا وہ بھگتے گا، انشاءاللہ ضرور بھگتے گا. لیکن آپ جو اپنی زبان گندی کر رہے ہو، آپ جو اپنے اخلاقی گراوٹ کا ثبوت دے رہے ہو، اس کا مداوع آپ کہاں سے کرو گے، کیسے کرو گے؟ اور بالخصوص کی میں بات اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ بھائی خدا نہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں غیبت کر کے، چغلیاں کر کے، الزام تراشی کر کے اپنا روزہ خراب نہ کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. صبح سے شام تک بھوکے رہ لے، پیاسے رہ لیے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. روزے کا رتی برابر ان کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا. کیوں کہ سارا دن غیبتیں ہو رہی ہیں، سارا دن جھوٹ بولا جا رہا ہے، سارا دن الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، سارا دن گندی زبان استعمال ہو رہی ہے، سارا دن گالیاں ایک دوسرے کو نکالی جا رہی ہیں. تو روزے کا اثر کہاں باقی رہ گیا؟ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا تو انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. تو آپ جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو کریں، ووٹ بھی اسے ہی دیں، نظریات بھی اپنے اس کے ساتھ قائم رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن خدا را کسی دوسرے کو گالی نہ نکالیں. وہ جن کا کام ہے وہ عدالتوں کا کام ہے، انہوں نے کس کو سزا دینی ہے کس کو سزا نہیں دینی، وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم لوگ بلا وجہ جج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. دین کا معاملہ آ جائے تب بھی ہم جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں، سیاست کا معاملہ آ جائے تب بھی ہم جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں.
دین کا معاملہ آ جائے تو ہر کسی پہ ہم گستاخی کے اور کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اور سیاست کا معاملہ آ جائے تو ہر کسی پہ بدعنوانی کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی جن کا جو کام ہے وہ کرنے دو۔